بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ کات پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زائد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، جس کا ترجمہ ہے، میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے۔ دعا ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور سا تیرا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہے، میں ان تک کیسے آواز پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور فرمایا، اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا۔ تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم باران رحمت سے محروم ہے۔ اس گناہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنے جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہنسائی ہوگی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تک تیرا فرمانبردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اسی کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ اس کو دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرمان بردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر سکتا ہوں؟ وہ ایک گناہگار اور نافرمان شخص تھا اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گناہگار اور غفلت میں ہوں تو پھر کیا حشر ہوگا؟ سورۃ جن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی دیتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم صبح بیدار ہو تو اپنے نفس سے رات سونے تک کے لیے ایک معاہدہ کر لو کہ کوئی گناہ آج نہیں کروں گا،
اور تمام فرائض اور واجبات اور سنتیں ادا کروں گا، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ پھر جس کام میں بھی لگو تو غور کرو کہ یہ کام معاہدہ کے خلاف تو نہیں، اگر ہے تو چھوڑ دو۔ پھر رات کو سونے سے پہلے غور کرو کہ کوئی کام معاہدہ کے خلاف تو نہیں ہوا، اگر ہوا تو توبہ کرو اور نفس کو تھوڑی سزا دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔